أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، بارک اللہ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی لحن میں آپ نے مختلف لحن میں قرآن کریم کو ادا کیا. جزاک اللہ، بارک اللہ. ڈاکٹر زبیر احمد صاحب، جی رمضان، روزے، فرضیت. ہم نے لوگوں کے سامنے سوال کیا کہ روزے کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ روزے کا بنیادی مقصد انسان کا کیا صرف یہ مسلمانوں کے لیے یا پہلے والی امتوں پر بھی، اور اس کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا انسان کی تربیت ہے یا کچھ اور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ پہلا آج روزہ ہے اور آپ نے اس حوالے سے بنیادی سوال اٹھایا اور بہت عمدہ سوال ہے یہ. جس سورہ کی قاری صاحب نے تلاوت کی، سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. سورہ بقرہ ہی میں آگے جب چلتے ہیں تو وہ جو بنیادی مقصد ہے اس کا اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے. جو آپ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ اس کا خود جواب بیان کر رہا ہے، اور اس طرح بیان کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف باتیں بیان کی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. ایک بات، جیسا کہ پچھلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے. دوسری بات، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو، تاکہ تم میں خشیت پیدا ہو. یہ بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس امت پر بھی فرض کیے گئے، لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح سے بیان جو کی، اس کا بیان کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پہ تقوی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ریفرنس بھی اس لیے دیا کہ اے ایمان والو یہ تمہارے اوپر نہیں لازم کیا جا رہا، یہ تمہارے اوپر کوئی اس طرح کی مشقت نہیں ڈالی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا رحیم ہے. یہ جو امتحان ہے یا یہ جو آزمائش ہے یا یہ جو قربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی اسی طرح آزمایا ہے. بلکہ آغا صاحب جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو اپنا خاص رحم فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں میں روزے فرض تو تھے لیکن وہ روزے اتنی مشقت کے ساتھ تھے کہ جتنی مشقت کے ساتھ اب نہیں ہیں. یہ شاید ہمارے ناظرین کو پتہ نہ ہو لیکن جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو روزوں کی فرضیت تھی اس میں یہ تھا کہ وہ رات کو آپ نے کوئی چیز کھا پی لی اور اس کے بعد آپ جب سو گئے تو جیسے ہی اب آپ کی آنکھ لگی بس روزہ شروع ہو گیا. اب آپ صبح اٹھیں گے وہ روزے میں ہیں آپ. لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سحر کا ایک وقت ہے ہمارے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے. اور سحری کا وقت بھی انتہائی ہے، اور فضیلت اسی کی ہے کہ انتہا کے وقت پر سحر کی جائے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات شب قدر کے اندر، سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو امت ہے اس کے ساتھ ایک اور خاص انعام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ اس کے اندر ایک رات کی عبادت کئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کتنی مہربانی ہے یعنی یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے اس امت پر. ناظرین، یہ ہماری بہت عمدہ گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. اس میں کوئی بھی سوال آپ ہم سے کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کیجئے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اس کا جواب دینے کے لیے. کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے علم کے لیے تو یہ علم کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سوال کیجئے، بڑی اچھی بات. ہم اپنا سوال بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. ہمارا سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ اسلام میں روزے کس سن میں فرض کیے گئے؟ اسلام میں روزے کس سن میں فرض کیے گئے؟ اگر آپ کا جواب ہمارے لیے صحیح ہوا تو لیپرڈ کوریئر کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب روزے کی فرضیت ہم نے لوگوں سے ڈسکس کی، اور جو بات میں نے شروع میں کہی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کے حوالے سے عام طور پر جو تاثر ہمارے ہاں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈرنے کا تصور ہے یہ زیادہ غالب ہے یا وہ رحمان اور رحیم کا تصور زیادہ غالب ہے؟ نہیں، بے شک رحمان اور رحیم والا تصور ہی غالب ہے۔ قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی سورہ فاتحہ کی، آپ اس پوری سورہ فاتحہ کو شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت والی صفت ہی غالب ہے۔ آپ پورا دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ میں رحمان اور رحیم دو الفاظ کیوں استعمال کیے؟ بھائی دونوں کی میننگ تقریباً ایک جیسی ہے، تو دو دفعہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے بہت سارے جوابات مفسرین نے دیے ہیں اور بڑے ایک سے ایک جوابات ہیں۔ پہلی بات آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ ایک زبان کا اسلوب ہوتا ہے نا، عام اسلوب میں جب ہم بات کرتے ہیں، ہم کوئی شخص اگر لمبا ہوتا ہے تو ہم اسے لمبا کہتے ہیں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لمبا تڑنگا ہے، یعنی اسی لفظ کی اس کے اندر ہم ایک اور لفظ بڑھا دیتے ہیں تاکہ شدت کا اندازہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جی گورا ہے اور گورا چٹا ہے، حالانکہ گورے کا مطلب بھی گورا، چٹے کا مطلب بھی گورا ہے، لیکن ہم دو الفاظ ملا دیتے ہیں۔ زبان کا اسلوب ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا یہ۔ تو بالکل اسی طرح سے بعین ہی عربی زبان کے بھی کچھ اسلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے نا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ شدید ہے، اس لیے الرحمن اور الرحیم کا لفظ اس میں استعمال ہوا، بے کراں ہے۔ دوسری اس کی جو تفسیر مفسرین اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ دو، یہ جو رحمان اور رحیم یہ دو مختلف وزن کے الفاظ ہیں، ایک کے اندر مبالغہ موجود ہے اور ایک میں دوام موجود ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ میں اس کو اس طرح ایک آسان زبان میں یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو نا پڑھائی کا بہت جوش ہوتا ہے، وہ کتابیں اٹھاتا ہے اور 10-12 گھنٹے ایک دم پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد 2 مہینے تک کتاب نہیں اٹھاتا، پھر ایک دم سے اس کو ببل اٹھتا ہے، پھر جوش اٹھتا ہے، پھر وہ کتاب پڑھتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے۔ ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے لیکن ڈیلی پڑھتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو جو رحمان والی صفت ہے اس کے اندر جوش موجود ہے، اور جو رحیم والی صفت ہے اس میں دوام اور مستقل مزاجی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو کہ میری رحمت جوشیلی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے، یہ ختم ہونے والی یا ڈسکنٹینیو ہونے والی نہیں ہے، جوشیلی بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور جو تیسری بڑی اہم بات بیان کی جاتی ہے رحمان اور رحیم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ ایک اسپیسیفک رحمت کی بات ہے اور رحیم جو ہے وہ جنرک ہے۔ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر، اپنے فرما بردار بندوں پر، اپنے نیکوکار بندوں پر ایک خاص رحمت کی صفت جو نازل کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، وہ رحمانیت والی صفت ہے۔ لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تو رزق دے رہا ہے، تو وہ رحیم ہے، تو وہ رحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیم والی صفت ہے وہ جنرل ہے، وہ ساری کی ساری عالمین کے لیے، رحمان والی صفت اللہ کے خاص بندوں کے لیے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، ہمارے ساتھ مسرت ہیں۔ السلام علیکم مسرت۔ اچھا، شاید مسرت کی کال ڈراپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سورہ فاتحہ کا اسلوب ہے، علماء اور فقہا نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ام القرآن ہے، ام القرآن، قرآن کی ماں ہے۔ اور جب ہم اس کے اسلوب کو دیکھتے ہیں تو اس میں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واضح ہے نا، اس میں رحمان اور رحیم والی صفت اس میں امٹ کر نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا بیان، اور اس کے بعد وہ دعا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کی راہ پر ہمیں بچا لیجئے جن پر تو نے غضب نازل ہوا۔ تو بنیادی طور پر اس کو دیکھیں تو یہ اسلوب دعا ہے پورا کا پورا، اور ام القرآن ہے ہی اسی لیے کہ ایک ایک سوال کا جواب پورے قرآن میں موجود ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں، عام زندگی میں کوئی بھی کتاب پڑھیں آپ، تو مصنف اس کتاب سے پہلے ایک پریفیس لکھتا ہے جسے ہم اردو میں دیباچہ کہتے ہیں۔
وہ جو مقدمہ یا دیباچہ یا پریفیس جو لکھتا ہے مصنف، اس میں نہ صرف یہ کہ کتاب کا نچوڑ بھی ہوتا ہے، آپ اس پریفیس کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے نا، وہ قرآن مجید میں بالکل ایسے رکھی ہوئی ہے جیسے قرآن مجید کا پورا وہ دیباچہ ہے، اور قرآن مجید میں جس طرح سے جو بھی ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں آگے انسانیت کے حوالے سے، وہ پورا کا پورا اس کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ یعنی ہر سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا جواب پورا اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا الفاتحہ، کہ کوئی نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، بے شک، یعنی کہ آپ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یقیناً۔ ناظرین، ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر، تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، چند لمحے انتظار۔ شهر الرحمة والغفران